اردو شعر و ادب کی تاریخ میں نذیر اکبر آبادی کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کم و بیش تمام شعری حیتوں کے علاوہ نظم کی دیگر غیر مروجہ حیتوں جیسے ترکیب بند، ترجیح بند وغیرہ کو بھی اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ نذیر کا مزاج قلندرانہ تھا۔ انہوں نے اپنی نظموں میں اپنے معاشرے کی جیتی جاگتی اور متحرک تصویر پیش کی ہے۔ وہ تصور پرست نہیں بلکہ حقیقت پسند شاعر تھے۔ بقول احتشام حسین، نذیر پہلا شاعر ہے جو زمین پر کھڑا معلوم ہوتا ہے۔ سامعین حضرات، آداب۔ ابھی میں نے نذیر اکبر آبادی کے متعلق چند کلمات کہے۔ اس سے آپ کو یقیناً اس بات کی نشاندہی مل گئی ہوگی کہ ہماری گفتگو کا موضوع نذیر اکبر آبادی اور ان کی شاعری کے حوالے سے ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مذاکرے کا انعقاد کیا ہے جس کا عنوان ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ان کا مخصوص انداز بیان۔ اور اس مذاکرے میں شرکت کے لیے ہم نے دو عظیم المرتبت شخصیت کو مدعو کیا ہے جو اپنی کاوشوں کے ذریعے گیسوئے اردو کو سنوارنے میں ہمت انگوش مصروف ہیں۔ آئیے ان سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ یہ ہیں جناب توقیر عالم صاحب۔ یہ سابق صدر شعبہ اردو اور سابق پرو وائس چانسلر مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی رہ چکے ہیں۔ اور دوسری شخصیت ہے جناب امتیاز احمد کریمی کی، جو سابق سیکریٹری بہار اردو اکیڈمی اور محکمہ راج بھاشا اردو کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ فی الوقت BPSC کے رکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ تو جناب توقیر عالم صاحب، ہم اپنے مذاکرے کی شروعات آپ سے کرتے ہوئے اپنے سامعین کے لیے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کو عوام الناس کی شاعری کہا جاتا ہے۔ عوام الناس کی شاعری دراصل ہے کیا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ نذیر کی شاعری کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں، جیسے میلے ٹھیلے، کھیل تماشے، جی، حب الوطنی، تصوف، حکمت، ہندوستان کے موسم اور فصلیں وغیرہ۔ ان کی کچھ مشہور نظمیں یہ ہیں: ہولی، عید، شب بارات، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، کل یگ، دنیا کے دھوکے، بانسری وغیرہ۔ اور یہ اصل میں نے ان نظموں کا عنوان اس لیے گنوایا جی، تاکہ ہمارے اردو کے قارئین کو یہ پتہ چل سکے کہ نذیر کو عوامی شاعر کیوں کہا گیا۔ جی ہاں، بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر نے ان چیزوں کو اپنا موضوع بنایا جس کو اور شاعروں نے نہیں بنا سکے۔ تو اسی لیے جب کبھی بھی ہم اردو ادب کی تاریخ بھی لکھتے ہیں، تمام شاعروں کو کسی نہ کسی ہم ایک عہد میں ڈالتے ہیں۔ ہر شاعر کا ایک عہد ہوتا ہے، میر کا عہد، غالب کا عہد، لیکن نذیر کا ایک الگ اس میں باب بن جاتا ہے کہ یہ نذیر اکبر آبادی کا عہد ہے۔ بالکل۔ تو نذیر اسی لیے تمام لوگوں سے بالکل الگ نظر آتے ہیں، اور الگ نظر آنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے عوام کی شاعری کی۔ اس نذیر نے ان الفاظ کو استعمال کیا جو عوام بولتی جو ہے، عوام کی زبان، جو خواص بولتے ہیں اس کو چھوڑ دیا نذیر نے، کہا کہ نہیں، اس پہ تو بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، ہاں، ہم عوام کی زبان کو بولیں گے۔ ان الفاظ کو استعمال کیا جو الفاظ متروک تھے، ان کو لے کر کے انہوں نے شاعری کی۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ نذیر تمام عوام میں کافی مقبول تھے، ہیں، اور شاید آنے والے وقتوں میں بھی رہیں گے۔ جناب کریمی، ہم آپ سے مزید اس موضوع پہ چاہیں گے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ جی، پروفیسر توقیر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا کہ نذیر اکبر آبادی ایک عمومی شاعر ہیں، یہ کیسے؟ جی، ان کا انداز جداگانہ ہے، منفرد ہے، سبھوں سے کیسے؟ انہوں نے کئی نظموں کا نام گنائے: ہولی، عید، دیوالی، میلے ٹھیلے۔ ایک تو عوام کے احساسات کی ترجمانی کی اپنی شاعری میں، دوسرا انہوں نے سہل انداز اپنایا، اور اس سہل انداز نے عمومی شاعر بنا دیا۔ جیسے مفلسی پر انہوں نے شاعری کی، آدمی نامہ ہے، بنجار نامہ ہے۔ جی، تو اس طرح کے سمجھیے کہ ان کی شاعری مٹی کی شاعری ہے،
زمین کی شاعری ہے، بالکل لوگوں کے دکھ اور تکلیف کی شاعری ہے، شاعری روز ہونے والے واقعات اور مشاہدات کی شاعری ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے جو زبان استعمال کیا ہے وہ بھاری بھرکم ثقیل الفاظ کے استعمال سے گریز کیا ہے۔ اگر ہم غالب کی شاعری کو لیں، وہ سبھوں کے دلوں میں بستے ہیں، لیکن ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے لیے فارسی الفاظ کے معنی کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسے معنی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو بات کہتے ہیں، جو عوام کے دل سے بات نکلتی ہے، وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ نظم مفلسی کو لے لیجئے، جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی۔ تو اس طریقے سے اب دیکھیے کہ اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جس کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہو۔ غریبی، دکھ، درد، بھوک، سب ایسے الفاظ ہیں جو ہر آدمی کھیت کھلیان میں بھی بولتے ہیں۔ تو کھیت کی شاعری، کھلیان کی شاعری ان کی شاعری ہے جس کو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ زندگی کے ہر پہلو پر گہری دلچسپی سے غور کرتے ہیں، شدت سے محسوس کرتے ہیں اور پھر اسے شاعری کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ توقیر عالم صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک شاعر کی مقبولیت کے لیے اس کی شاعری میں کن عناصر کا پایا جانا ضروری تصور کیا جاتا ہے، اور نظیر اپنی شاعری میں اس مناسبت سے کہاں تک کامیاب ہیں؟ دیکھیے، اس میں ہم آپ کو پہلے مجنو گورکھپوری صاحب کا بہت چھوٹا سا ایک پیراگراف بتاتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے، نظیر کی شاعری اپنے عہد کی جامع اور زندہ تصویر ہے۔ نظیر کا کلام اپنے وقت اور اپنے ماحول کا آئینہ ہے۔ واقعات و حالات اور رسوم و روایات کی جیسی زندگی سے معمور تصویریں نظیر نے ہم کو دی ہیں، وہ اردو شاعری کے حصے کی چیز نہ تھی۔ اس لیے نظیر سے قبل کی اردو شاعری پر بجا طور پر انگشت نمائی ہوتی رہی اور اس کے تنگ دامانی اور تقلیدی پہلوؤں کو ہدف ملامت بنایا جاتا رہا، لیکن نظیر کے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو نظیر اکبر آبادی کے بارے میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ اردو ادب کے سب سے بڑے ناقد، جو جلدی کسی شاعر کی تعریف نہیں کرتے، پروفیسر کلیم الدین احمد، انہوں نے تو غزل کو کہہ دیا کہ نیم وحشی صنف سخن ہے، لیکن کلیم جیسا ناقد اگر کسی شاعر کے بارے میں کچھ کہے تو وہ تو سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ کلیم صاحب نے کہا، نظیر اکبر آبادی کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر دوسری جانب نیاز فتح پوری نے کہا، ان کے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ ٹھیک اسی وقت شمس الرحمن فاروقی صاحب نے، جو جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت کے علمبردار ہیں، جس سے دور دور کا بھی رشتہ نظیر کا نہیں بنتا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ آج کے حالات کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں، نظیر کے پیریڈ کو آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا۔ کسی شاعر کو جانچنے اور یا پرکھنے کے لیے اس کا عہد کیا ہے، اس وقت کے حالات، سیاسی حالات کیا تھے، اس وقت کے عوامی حالات کیا تھے، اس وقت کے مالی اعتبار کیا تھے، اس وقت کا تاریخی پہلو کیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تبھی کسی شاعر کے بارے میں ہم صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کا یہ جملہ نظیر پہ بہت دیر تک چل نہیں پایا۔ بعد میں پھر کلیم صاحب نے ایک جگہ کہہ دیا، نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظیر واقعی اردو شاعری کے ستارہ ہیں اور عوام میں مقبولیت ان کو ہے ہی۔ آنے والے وقت میں کیا ہوگا کہنا شاید غیر مناسب ہے فی الحال۔ امتیاز کریمی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں قومی یکجہتی یعنی ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی نمائندگی ملتی ہے؟ بالکل، توقیر صاحب نے ابھی بتایا کہ ناقدین نے بھی ان کو ایک عظیم المرتبت شاعر کہا ہے، تسلیم کیا ہے۔ جی، لیکن
آپ نے جو کہا کہ قومی یکجہتی کے نظریے سے بھی ان کا ان کی شاعری میں یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نظر پورے ہندوستان پر تھی اور ان کو خالص ہندوستانی شاعر کہا جا سکتا ہے. وہ ہندو مسلمان کے غم میں ماتم میں شریک ہوتے تھے. اگر انہوں نے عید پر نظم لکھی ہے تو ہولی پر بھی نظم لکھی ہے. بالکل. ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی کی تعریف کر رہے ہیں تو دوسری طرف گرو نانک کو بھی نظر عقیدت پیش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ قومی یکجہتی کے شاعر تھے. وہاں کوئی تفریق نہیں تھا. ان کی شاعری کا اصل مقصد اصلاح معاشرہ تھا اور جہاں بھی انہوں نے اچھائی اور خوبی دیکھی اس کو اپنے شاعری کا موضوع بنایا. زندگی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا. بلکہ شعر کا ایک مصرع تو گھر گھر میں بولا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو یہ بنجارا نامہ سے ہے. گاؤں کی عورتیں چاہے وہ پڑھی لکھی ہو نہ ہو، وہ کھیت میں دھان کاٹ رہی ہوں، فصل اگا رہی ہوں، لیکن ان کے منہ سے جب وہ کبھی غصے میں ہوتی ہیں یا کوئی مثال پیش کرنا چاہتی ہیں تو شعر کے اس مصرے کو ضرور پیش کرتی ہے کہ سب ٹھاٹھ پر رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. انہوں نے اس شاعری میں یہ بتا دیا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. بنجارے کی طرح سے خانہ بدوش کی زندگی ہے، کبھی یہاں اور کبھی خیمہ اٹھا کر کے پھر دوسری زندگی کی طرف جانا ہے. اس لیے حرص و ہوس کو چھوڑ کر اصل کی طرف آنا چاہیے اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کو ایک مسافر کی حیثیت سے سمجھنا چاہیے اور برتنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی تمام مذاہب پر اپنی شاعری کی اور اس کی خوبیوں کو بھی بیان کیا. ہولی پر لکھا، عید پر لکھا، اسی طریقے سے گرو نانک کی تعریف کی، دوسرے مذاہبی رہنما پر بھی اپنی باتیں کی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالص ہندوستانی شاعر تھے. وہ ہندو مسلمان کے غم اور ماتم میں برابر کے شریک تھے. سماج کی برائی سے وہ تکلیف محسوس کرتے اور اپنی شاعری میں ڈھالتے. جناب امتیاز کریمی نے بہت ہی خوبصورتی سے اس بات کی تائید کی کہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی نمائندگی نظیر ہی کے ذمہ رہی. اب ہم پروفیسر توقیر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. نظیر اپنی نظم بنجارا نامہ کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی کا پیغام دیتے ہیں. اپنے سامعین کے لیے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بے ثباتی اور انسانی عمل کے درمیان کا تعلق دراصل ہے کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نظیر کے یہاں یہ سب چیزیں اس لیے مل جاتی ہیں کہ یہ پہلے شاعر ہیں جن کا کوئی استاد ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ سب چیزیں آ جائیں گی جو آپ نے بھی پوچھا. نظیر اکبر آبادی میر تقی میر کے ہم عصر ہیں. جب ہم عصر ہیں تو نظیر اکبر آبادی کی شاعری میں نمائندہ شعر بھی آ جائے گا. اور اسی طرح سے جو بے ثباتی کا آپ نے ذکر کیا، حبیب تنویر نے ایک ڈرامہ لکھا جس کا عنوان ہے آگرہ بازار، اور اس کو سب سے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پردے پہ کھیلا گیا اور دکھایا گیا. اس میں ان تمام چیزوں کی وضاحت آگرہ بازار میں ہو گئی. حالانکہ آگرہ بازار جس وقت لکھا جا رہا تھا اس وقت حبیب تنویر کے دماغ میں یہ باتیں ضرور تھی. وہ نظیر کو بالکل سامنے رکھے ہوئے تھے اور سامنے رکھ کے لکھ رہے تھے، اس لیے کہ نظیر پیدا ہوئے دلی میں. وہ تو جب وہاں 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے جو حملہ کیا تو اس وقت وہ اپنی والدہ کو لے کر کے اکبر آباد، اس وقت کا اکبر آباد بعد کا آگرہ، وہ چلے گئے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے. اور جب بھی انہوں نے کہا تو انہوں نے اپنا وطن ہمیشہ بتایا آگرہ. یہ تو مورخ لکھتے ہیں کہ وہ دلی میں پیدا ہوئے اور ایسے ایسے یہ سب وجہ تھی جو یہاں سے وہ نکل کر کے چلے گئے. اسی لیے جو بنجارا نامہ کا آپ نے ذکر کیا، جو ابھی جیسا کہ ہمارے BPSC کے ممبر جناب امتیاز کریمی صاحب نے ایک شعر پڑھ کے سنایا، ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، یہ بہت مشہور جملہ ہے بنجارا نامہ میں جو نظم ہے اس کا. اور اسی لیے ہم لوگ جب برابر کہتے ہیں کہ صاحب کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارہ. اب یہ جو شاعر اس طرح کی بات کرے گا چاول کی، موٹ کی، انگارہ کی، ظاہر ہے دھواں کی، تو یہ سب ساری چیزیں نظیر نے اپنی شاعری میں لپیٹ لیا ہے.
اور اسی چیز کو پھر بھی کئی جگہ کہا انہوں نے. آدمی نامہ میں کہا ہاں آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر ہے, اچھا بھی آدمی کہتا ہے اے نذیر. تو یہ ساری چیزیں نذیر کیا ہی ملتی ہے, دوسرے شاعر کیا تو ہے نہیں. تو ظاہر ہے کہ تمام خوبیاں نذیر کی شاعری میں ہمارے یہاں موجود ہیں اور ہمیں مل جاتی ہیں. تو بے ثباتی وغیرہ سب اس میں آتی ہیں. توقیر صاحب کے اس جواب کے بعد بے ثباتی اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے تو دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کی دل بستگی ممکن نہیں ہے. امتیاز کریمی, ہم آپ کی جانب مخاطب ہیں, یہ جاننا چاہیں گے کہ عمومی طور پر نذیر کی شاعری کی انفرادی خصوصیت دراصل کیا ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس عہد کے شاعر تھے. پیدائش پہ تو اتفاق رائے نہیں ہے, تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 1735 1740 یا 1746 باضابطہ تاریخ پہ دلی میں جی پیدا ہوئے میں دہلی میں, اور آگرہ میں سکونت اختیار کی, اور 1830 سے 16 اگست کو آگرہ میں ان کا انتقال ہوا. یہی عہد ہے ان کا. تو اس عہد میں اور آگرہ میں جو اس وقت زبان استعمال میں تھی وہ برج بھاشا میں تھی. انہوں نے اس بھاشا کا پورا استعمال کیا اور بالکل سہل انداز میں استعمال کیا. یہی ان کی انفرادیت ہے اور دوسرے شاعروں سے ان کو ممتاز کرتی ہے. ان کی نظم ہے آدمی نامہ. تو کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے بتا دیا ہے, اور صبر کرنے کو بھی کہتے ہیں. نہیں تو اگر صبر نہ ہو آدمی کو تو انسان جینا دشوار ہو جائے, وہ بے چین ہو جائے, وہ مضطرب ہو جائے اور کچھ کر بیٹھے. تو آدمی نامہ میں وہ کہتے ہیں دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی, اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی, ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. تو اس طریقے سے آدمی کو فرق بتا دیا ہے کہ بادشاہ ہے تو وہ بھی آدمی ہے, گدا ہے وہ بھی آدمی ہے, جو روٹی کے ٹکڑے مانگتا ہے وہ بھی آدمی, اور جو روٹی کے ٹکڑے پھینکتا ہے وہ بھی آدمی ہے. اور تو اس طریقے سے ایک صبر کی تلقین ہوتی ہے کہ یہ دنیا ہے, یہ چند روزہ ہے, اور صبر کے ساتھ اس دنیا کو ایک مسافت کی زندگی سمجھتے ہوئے گزارنا چاہیے. اور پھر جب یہ دنیا کی تمام رونقیں چمک دمک سب ایسے ہی پڑی رہ جائیں گی اور انسان اپنے آخری منزل کی طرف چلا جائے گا. اسی کو اس کو ٹھیٹھ بھاشا عوامی زبان ہے, اسی میں اس کو کہا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. بہت بہت شکریہ. نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے حوالے سے مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس میں منظر نگاری, حقیقی, نفسیاتی, قومی یکجہتی, حب الوطنی, محبت اور رواداری, دنیا کی بے ثباتی, خدا ترسی, انسانیت جیسے تمام موضوعوں کی بہترین تصویر کشی کے ذریعے اسے کمال عروج پر پہنچایا. یہی ان کی خصوصیت اور انفرادیت ہے. ہم آج کے مذاکرے کو یہیں اختتام کر رہے ہیں. اس خوبصورت ادبی سفر میں ہم اپنے رفقا جناب پروفیسر توقیر عالم اور جناب امتیاز احمد کریمی کے بے حد شکر گزار ہیں. بالخصوص آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے سامعین کے لیے وقف کیا, ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کی, اس کے لیے ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. میں بھی اپنے جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ تمام سامعین کا, آپ کا اور تمام لوگوں کا. شکریہ.